بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا میں جب ایک لیڈی کو پریگنینسی ہوتی ہے اور اس کی کنفرمیشن ہونے کے بعد سب سے پہلی خواہش جو والدین کی ہوتی ہے، جو گھر والوں کی ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جان سکیں کہ ان کی فیملی میں جو نیا آنے والا بچہ ہے اس کی جینڈر کیا ہو سکتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ بیٹا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے من میں ایک جستجو ہوتی ہے کہ وہ یہ جان سکیں کہ ان کی فیملی میں نیا آنے والا جو ممبر ہے وہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا۔ یہ ایک بالکل الگ بحث ہے کہ میل ہونا چاہیے یا فیمیل ہونی چاہیے، اور میل کو کیوں ترجیح دی جاتی ہے اور فیمیل کو کیوں ترجیح نہیں دی جاتی۔ ہماری نظر میں یہ بالکل بھی بیکار باتیں ہیں، اور ہم بالکل بھی ان پر یقین نہیں رکھتے، اور ہم آپ تمام لوگوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے گھر چاہے بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، وہ اللہ کی ہی عطا کی ہوئی نعمت ہوتی ہے، اور وہ آپ ہی کا فیملی ممبر ہوتا ہے۔ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہی برتنا چاہیے۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ جان سکیں کہ ان کا فیملی ممبر بوائے ہے یا گرل، تو اس کے لیے وہ یہاں وہاں بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں، کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں، یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب تک ان کے ہاں ڈلیوری ہو نہیں جاتی، جب تک ایک نیا ممبر آ نہیں جاتا، جب تک وہ اسی جستجو میں رہتے ہیں کہ بس ان کو کنفرم ہو جائے کہ میل ہے یا فیمیل۔ دیکھیں، جو یہ جینڈر ہے، جو یہ جنس ہے، جس وقت ماں کے پیٹ میں سپرم اور اوم آپس میں ملتے ہیں، یعنی کہ جو فلوپین ٹیوب ہے، جب وہاں پر سپرم اور اوم آپس میں ملتے ہیں تو اسی وقت یہ ڈیفائن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ میل فیٹس ہوگا یا فیمیل فیٹس ہوگا۔ اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کی جنس کو بدل نہیں سکتی۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے اچھے طریقے سے۔ اور اب یہ ڈیفائن تو اسی وقت ہو جاتی ہے جنس، جب اوم اور سپرم آپس میں ملتے ہیں، لیکن اگر ہم بالفرض بچے کو نکال کر بھی دیکھیں، یا ہم کسی ٹیسٹ کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں، یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں، تو ہم اس وقت نہیں جان سکتے۔ وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے 18 سے 20 ہفتوں کے درمیان۔ آلریڈی میں اس کی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں بچے کی جینڈر کے حوالے سے، تو میں اس وقت یہاں الٹرا ساؤنڈ کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، بلکہ آج جو ہمارا اصل ٹاپک ہے، یعنی دوران حمل کیا کوئی ایسی علامات ہوتی ہیں جن سے ہم یہ جان سکیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ فیمیل ہے یا میل ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں، تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ جی، تو اگر ہم علامتوں کی بات کریں، ہم میتھس کی بات کریں، تو ہمارے کچھ بزرگ ہیں، کچھ جو بوڑھی خواتین ہوتی ہیں، ان سے ہم مختلف علامات، مختلف میتھس ہم کلیکٹ کرتے رہتے ہیں، اور وہ ہمیں بتاتی رہتی ہیں کہ کون سے علامات ہوں، کون سے میتھس ہوں، تو جو بچے کی جینڈر ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ ان میں جو سب سے مشہور اور سب سے ٹاپ پر ہے وہ مارننگ سکنس کی ہے۔ سائنسی اعتبار سے جب ماں کے پیٹ میں لڑکی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہارمونز کی کچھ الگ جو ہے وہ فزیولوجی ہوتی ہے، اور جب لڑکا ہوتا ہے تو الگ فزیولوجی ہوتی ہے۔ تو جو مارننگ سکنس ہے، یعنی صبح کے وقت کی جو متلی ہے، جو الٹی ہے، اگر کسی فیمیل کو دوران حمل یہ بہت زیادہ ہو تو پھر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس کے ہاں پیدا ہونے والا جو نیا بچہ ہے، جو نیا ممبر ہے، وہ فیمیل ہوگی۔ اور اگر یہ مارننگ سکنس کسی کو کم ہو یا نہ ہو تو پھر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو نیا ممبر آنے والا ہے فیملی میں وہ بوائے ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو مارننگ سکنس ہے، اس کا تعلق ہر فیمیل کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے، ہر انڈیویجول کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے۔
کچھ فیمیلز کو ویسے ہی بہت زیادہ مارننگ سکنس ہوتی ہے اور کچھ فیمیلز کو ویسے ہی نہیں ہوتی مارننگ سکنس. لیکن آپ ایک آئیڈیا اپنی مارننگ سکنس سے لگا سکتے ہیں. آپ کے اگر پہلے بچے ہیں اور پہلے ایکسپیرینس کسی کو ہوا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا لڑکی تھی اور اس میں مارننگ سکنس کس لیول کی تھی اور اب جو ہے کس لیول کی مارننگ سکنس ہے, یا پہلے لڑکا تھا تو مارننگ سکنس کس گریڈ کی تھی, کس لیول کی تھی اور اب کس لیول کی ہے, تو اس سے آپ کو جو ہے ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں جو نیا ممبر آنے والا ہے وہ میل ہو سکتا ہے یا فیمیل. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو سمٹم آتا ہے, جو علامت ہم نوٹ کرتے ہیں یا لوگ جو ہمیں بتاتے ہیں وہ سکن سے ریلیٹڈ ہے. سکن کنڈیشن اگر کسی کے ہاں فیمیل بیبی ہونے والی ہو, اگر کسی کی یوٹرس میں فیمیل بیبی ہو تو اس فیمیل کی سکن جو ہے وہ فیئر ہو جاتی ہے, وہ خوبصورت ہوتی ہے, اس کے اوپر اتنے زیادہ داغ دبے نہیں پڑتے. جبکہ اگر کسی کے ہاں میل جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہو, یعنی کہ کسی کا فیٹس میل جینڈر کا ہو, تو اس کی سکن جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے, سکن اس کی خراب ہو جاتی ہے, اس کی سکن پر چھائیاں پڑنے کے زیادہ جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں. سکن کنڈیشن کے ساتھ ساتھ یہ ایک ملتی جلتی کنڈیشن ہے جو بالوں کے متعلق ہے. اگر کسی کے ہاں فیمیل جینڈر ہوتی ہے, یعنی کہ کسی کی کوکھ میں فیمیل جینڈر ہے, تو اس فیمیل کو, اس لیڈی کو, اس کے جو بال ہیں ان کا سائز اتنا ہی رہے گا جتنا پہلے تھا, وہ لمبے نہیں ہوں گے. جبکہ اگر کسی کے ہاں میل جینڈر ہے, کسی کی کوکھ میں لڑکا ہے, تو وہاں پہ یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ اس دوران, پریگننسی کے دوران, اس فیمیل کے بال جو ہے وہ لمبے ہونا شروع ہو گئے اور اس کے بال جو ہے وہ لمبے ہو جاتے ہیں. اگلا جو ہمارے پاس سمٹم ہے وہ ڈیزائر کے حوالے سے ہے, وہ خواہش کے حوالے سے ہے, اور خواہش بھی کھانے پینے کی خواہش. یعنی کہ اگر کسی کے ہاں بوائے ہوتا ہے تو اس کی جو خواہشات ہیں وہ سالٹش قسم کے کھانے کھانے کی ہوتی ہیں, وہ تلے ہوئے کھانے کھانے کی ہوتی ہیں, جو خاص طور پر بروسٹ ہو گیا, خاص طور پر آلو کے چپس ہو گئے, اس طرح کی جو فوڈز ہیں جو سالٹی ہوتے ہیں یا جو مرغن ہوتے ہیں یا جو ہمارے فرائی کیے ہوئے کھانے ہوتے ہیں, ان کی خواہش زیادہ ہو جاتی ہے. خاص طور پہ بریانی جو ہے اس کی خواہش بھی جو ہے زیادہ ہوتی ہے ان خواتین میں جن کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہوتا ہے. اور اگر بیٹی پیدا ہونے والی ہو تو اس میں جو پریگننٹ لیڈی ہوتی ہے اس کی جو خواہشات ہوتی ہیں ان میں میٹھا کھانے کی خواہش بڑھ جاتی ہے, اور چاکلیٹ وغیرہ اور مٹھائی وغیرہ وہ کھانے کی زیادہ خواہش کرتی ہے. اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے یہاں پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ بیبی گرل ہوگی. پھر ہارٹ ریٹ, جو بچے کی دل کی دھڑکن ہوتی ہے, دل کی دھڑکن اگر کسی فیمیل کے جو بیبی ہے اس کی اگر دل کی دھڑکن 140 سے کم ہے, 140 پر منٹ سے کم ہے, تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس کے ہاں بیٹا ہوگا. اور اگر اس کی ہارٹ بیٹ 140 ایک منٹ سے زیادہ ہے, یعنی ایک منٹ کے اندر اس کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ 140 ٹائم سے زیادہ مرتبہ دیکھنے کو ملتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاں فیمیل جینڈر ہو سکتی ہے. اب یہ ہارٹ بیٹ کو ہم کیسے دیکھتے ہیں, اس کو دیکھنے کے لیے اور ہمیں ہارٹ بیٹ کیسے معلوم ہوتی ہے, بہت سمپل طریقہ ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آپ کمنٹ چھوڑیں, ہم آپ کی رپورٹ دیکھنے کے بعد آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ کتنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جن خواتین کو بیبی بوائے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ان خواتین کا جو پیٹ ہے وہ بہت زیادہ نہیں بڑا ہوتا, اور جبکہ جن خواتین کو بیبی گرل پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ان کا پیٹ عام طور پر تھوڑا زیادہ بڑا ہوتا ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو 6 پوائنٹس بتائے ہیں جس میں مارننگ سکنس, سکن کنڈیشن میں آپ کے انکلوڈنگ ہیئر, اس کے بعد کھانے پینے کی خواہشات اور ہارٹ بیٹ اور ایبڈومن کا سائز, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سائنسی نہیں ہیں, ان کا سائنٹیفکلی کوئی پروو نہیں ہے. ان میں آپ کے جو بیبی ہے اس کی جینڈر 50-50 ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ایکسپیرینس کرتی ہیں اس کو, اور جو آپ کا پیشنٹ ہے اس کو وہ کیسے فیل کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے جب اس کے ہاں ڈیلیوری ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیبی بوائے ہے یا بیبی گرل ہے. لیکن سائنسی اعتبار سے جو ایگزیکٹ جینڈر کو معلوم کرنے کا طریقہ ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہی ہے, اور الٹرا ساؤنڈ بھی 18 سے لے کر 20 ویکس کے درمیان اگر کروایا جائے تو. اس کے علاوہ بے شمار علامتیں اور بہت سارے لوگ بتاتے ہیں, اور مختلف ہمیں جو پرانی بکس ہیں ان کے اندر بھی دیکھنے کو ملتی ہیں بیبی بوائے اور بیبی گرل ہونے سے ریلیٹڈ. لیکن آج جو میں نے بہت ہی امپورٹنٹ تھی وہ آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی.
باقی جو ہیں وہ اگر آپ انٹرسٹ رکھیں گے، اگر آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں گے تو باقی تمام بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اور الٹرا ساؤنڈ کی تو اچھی خاصی ویڈیوز، اچھی خاصی نالج میں آلریڈی شیئر کر چکا ہوں۔ اور ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کی بیبی کی جینڈر ہوتی ہے وہ آپ کی رپورٹ کی فوٹو سے معلوم نہیں ہوتی۔ میں اس پر بڑی ڈیٹیل میں ایک ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ای میلز کر رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پر ہمیں میسیج چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں جینڈر بتائیں۔ تو آپ اپنی جینڈر اگر الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے جاننا چاہتے ہیں تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ ہماری پوری سیریز جو ہے جینڈر کی، جس میں ہم نے الٹرا ساؤنڈ کی مختلف ویڈیوز بھی دکھائی ہوئی ہیں، ان کا لنک بھی میں نے پیسٹ کر دیا ہے، وہ ویڈیوز آپ دیکھ لیجیے گا۔ آپ کو یقینی طور پر اپنی جینڈر کے بارے میں کافی ساری انفارمیشن جو ہے مل جائیں گی۔